السلام علیکم دوستو، اس سائڈ پہ موزہ فخر میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون نے ایک مرتبہ پھر مریم نواز صاحبہ کو فرنٹ لائن پر نہ صرف لانے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پر پورے ملک میں ان کے لیے جو پروگرام ہیں ان کو ارینج کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی۔ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت مسلم لیگ نون کے تنظیمی کنونشنز جاری تھے ڈویژنل لیول پر، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ اب ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر ورکرز کنونشنز کیے جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے انتظامات کی ہدایت کر دی تھی جو ڈویژنل ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو، اور اب ان کو واضح طور پر یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ جلد از جلد یہ شیڈول بنا کر پارٹی ہیڈ آفس کو بھجوائے جائیں تاکہ اس کے مطابق اگلا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اور مریم صاحبہ اب فرنٹ لائن پر آ کر ان ڈسٹرکٹ کنونشنز کے اندر نہ صرف خطاب کریں گی بلکہ جو وہ اپنا ہنگامہ مچاتی ہیں وہ ہنگامہ اب مچانے کے لیے وہ مکمل طور پر تیار بھی ہیں۔ اور کل بھی جو فیصل آباد کے اندر ہونے والا ہے مسلم لیگ نون کا جلسہ، اس میں بھی نہ صرف مریم صاحبہ خطاب کریں گی بلکہ نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے، اور نواز شریف صاحب ایک اہم اعلان بھی کریں گے جو موجودہ صورتحال میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا اشارہ ان کے ایک قریبی ساتھی نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام کے ذریعے بھی دیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے کہ سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، عمران خان صاحب کے پاس کون سے آپشنز باقی بچے ہیں، نواز شریف صاحب کے پاس ممکنہ راستے کون کون سے ہیں، اور اس صورتحال سے اب آگے کیسے جائے گا، کیا ہم نئے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، ان تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو میرے ہاتھ لگی ہے جناب، اور ویڈیو بڑی زبردست ہے، اور اس ویڈیو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری حکومت کتنے گرگٹ بھی شاید اتنے رنگ نہ بدلے جتنی ہماری حکومت رنگ بدلتی ہے۔ پل میں تولا پل میں ماشا والا جو محاورہ ہے وہ اسی حکومت پر فٹ ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کا آپ ذکر کر لیں، کریڈٹ لینے میں سب سے آگے اور اس کا بیڑا گرک کرنے میں بھی سب سے آگے۔ کشمیر کا معاملہ لیں تو یہاں پر یہ ڈھول بجایا گیا کہ جناب عمران خان صاحب سے بڑھ کر تو کشمیر کا مقدمہ آج تک کسی نے نہیں لڑا، اور یہاں تک آ گیا کہ جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر کے آئے کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر ایک اور ورلڈ کپ بھی جیت لیا ہے، اور یہاں پر اس کے خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جب اس عمران خان صاحب کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد جب واپس آئے تو یہاں پہ ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، زبردست قسم کا استقبال کیا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جمع غفیر جمع تھا، لیکن اس کے بعد عملی نتیجہ کیا نکلا؟ صفر۔ اور ابھی یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کے اندر پاکستان کے اندر کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اور سابق وفاقی جو وزیر مملکت برائے عبور داخلہ اور اس کے بعد نارکوٹکس کے بھی وہ وزیر رہے ہیں، جناب شہریار افریدی، جو 1 مہینے سے غیر ملکی دورے پر ہیں، اور اس غیر ملکی دوروں کے دوران ان کا سرکاری یہ دورے تھے جہاں پر ان کا یہ جو بنیادی کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر کاز کو اجاگر کرنا ہے، اور وہ کشمیر کاز کس طریقے سے اجاگر کر رہے ہیں یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ سوال سنیں جو وہاں پر فرانس کے اندر وزیر موصوف سے کیا گیا، یعنی ہماری جو پارلیمنٹری کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب شہریار افریدی صاحب، اللہ کو جان دینی ہے۔ اب دیکھیں یہ سوال سنیں، یہ سوال کیا ہے جو یونس خان صاحب کی طرف سے کیا گیا جو اس وقت فرانس میں مقیم ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں جناب شہریار افریدی صاحب سے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ پارلیمانی چیئرمین ہیں، آپ کا کام دنیا کے وانوں تک کشمیر کا مقدمہ پہنچانا ہے۔ آپ یہاں پہ فرانس میں آئے کہ آپ نے یہاں پہ کسی تنظیم کہیں کہ آپ فرانسیسی پارلیمنٹیرین سے کشمیر کاز کی بھی بات کی ہے، یہاں پہ آپ سارے پاکستانی ہیں، کشمیر کے حوالے سے ہم احتجاج کرتے رہے، یہ ہمیں تو ازبر یاد ہو چکا ہے۔ ہمیں یہاں پہ گوروں کو، یہاں پہ فرانس گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں، کسی سے ملیں، دیکھ رہے ہیں کیا۔ اور اب آپ نے سوال سنا، اب آپ دیکھیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ اصولی طور پر تو وزیر موصوف کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جناب اب میں یہاں پر آیا، میری پارلیمنٹ کے فلاں رکن سے ملاقات ہوئی، میری فلاں تھنک ٹینک سے گفتگو ہوئی، کشمیر کے ان وفود سے گفتگو ہوئی، سول سوسائٹی کے ان اراکین سے گفتگو ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے۔ لیکن ان کا آپ جواب سنیے۔ مجھے میگرین ہوتا ہے، آدھے سر کا درد، آئی نیڈ یور اٹینشن۔ تو میں یہاں پہ علاج کرنے پہلے 2-3 دن علاج کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کو مجھے بتایا گیا تھا۔ میں جیسے آیا تو میں نے اپنی ٹیم کو آن بورڈ لیا، میں نے کہا مجھے تھوڑے دن دے دیں، اس کے بعد یہاں پہ کلچر ڈفرنٹ ہے، یہاں پہ 1 مہینہ پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹس لینی ہوتی ہے پارلیمنٹیرین سے، تھنک ٹینک سے، ایک پراپر چینل ہے۔ آپ جب باہر سے آتے ہیں اپنے ملک کی یہاں پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ میرا وزٹ یو ایس کا تھا، یو ایس کے اسٹیک ہولڈرس کا تھا، اور
یہاں پہ اور اٹلی میں اپنی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ وزٹ ہے جس میں کینیڈا، جس میں یورپ برسلز، جس میں انگلستان، پراپر پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ انٹریکشن ہوگا. آئی پی یو کو انگیج کر کے، اپنے منسٹری آف فارن افیئرس کو انگیج کر کے، ہم یہاں کے تھنک ٹینکس، بیکاز یہ بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، انہوں نے آگے ریکویسٹ پلیس کرنی ہوتی ہے. آپ نے جواب سنا. جواب بڑا دلچسپ ہے کہ جناب مجھے آدھے سر کی درد ہے جسے میگرین کہتے ہیں، اور میں اپنی میگرین کے جو علاج ہے اس کے لیے آیا ہوں، اور یہاں پر آ کے ڈاکٹر مجھے ٹائم نہیں دے رہے. اپنی ویڈیو کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں یہاں پر آیا، میں نے علاج کرانا تھا، ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو مجھے یہاں پر آ کے یعنی فرانس میں آ کے پتہ چلا کہ یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک مہینے کا ٹائم دیتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد جا کے ملتے ہیں. لہٰذا میں ڈاکٹر سے ابھی تک ملاقات نہیں کر سکا. اور اسی طریقے سے چونکہ یہ سرکاری رابطے ہوتے ہیں، سرکاری میٹنگز ہوتی ہیں، تو میری ابھی تک کسی بھی جو فرانسیسی گورنمنٹ ہے اس کے کسی بھی آفیشلز کے ساتھ کوئی ملاقات شیڈول نہیں ہے، میرے کسی تھنک ٹینک کے ساتھ ملاقات شیڈول نہیں ہے. تو بھائی آپ وہاں پر کرنے کیا گئے ہیں؟ آپ کو اس لیے اس عہدے پر رکھا گیا ہے کہ آپ سرکاری خرچ پر دورہ کریں امریکہ کا، اور امریکہ جا کے آپ گھومتے پھرتے رہیں، گھومتے نیو یارک کے جو شاہراہیں ہیں وہاں پر آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ خاتون یہاں پہ جو سوئی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پہ غربت کیسی ہے، اور جہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نیو یارک ہے یہ کتنا غربت میں آگے چلا گیا، یہاں پہ جرائم کتنے زیادہ ہیں. آپ نے ان کے ٹہلتے ہوئے نیو یارک کی سڑکوں کے اوپر ویڈیو دیکھی ہوگی، اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب وہاں پر بھی ان کے ساتھ کوئی ایئرپورٹ کے اوپر بھی نازیبا سلوک کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ویڈیوز بھی جاری کی. وہ تمام ویڈیوز اس وقت نہ صرف موجود ہیں بلکہ آپ چاہیں تو اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. امریکہ کا دورہ بھی سرکاری تھا، اور اس دورے کے اندر بھی جناب شہریار افریدی صاحب نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا تھا. یہ جو سرکار کی طرف سے گئے ہیں یہ میرے اور آپ کے پیسے سے گئے، یہ ان کے کوئی ورثہ نہیں تھا جو ان کو ملا تھا، ان کو کوئی وراثتی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملا تھا جس کے پیسے لے کے وہ وہاں پہ گئے ہیں. لیکن یہ حکومت اس قسم کی ہے، یہ لوگ اس قسم کے ہیں کہ ان کو نہ شرم آتی ہے نہ ان کو کوئی حیا ہے، کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں. آپ شروع سے لے کر اب تک دیکھ لیں، اقتدار میں آتے ساتھ ہی کہا کہ جناب ہم جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، جو گورنر ہاؤس ہے، یہاں پہ یونیورسٹیاں بنائیں گے. اس کے بعد گورنر ہاؤس کی لاہور کی دیواریں توڑنا شروع کر دیں، 2 دن بعد وہ دیواریں دوبارہ بنانا شروع کر دیں کہ نہیں جناب یہ ابھی تک ہم نہیں کر سکتے. اب 3 سال گزر گئے، 3 سال گزرنے کے باوجود نہ کوئی یونیورسٹی بنی اور نہ ہی کسی یونیورسٹی بنانے کا ارادہ ہے. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ دیکھتے چلے آئیں، یہاں پر آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر ایسی مثال ملے گی جس کی آپ کو ماضی کے اندر روایتیں ملے گی. مولانا فضل الرحمان، آپ کو یہاں میں یاد دلاؤں، مولانا فضل الرحمان بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور یہی حکومت اسی حکومت کے وزراء مراد سعید ٹائپ کریکٹر جو ہیں یہ میڈیا پر آ کے یہ بتاتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان 20 لاکھ روپے کی لسی پی گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تو فلان جگہ پر جا کے یہ کر دیا، فلان جگہ پر جا کے سرکاری خرچے پہ اتنا عرصہ رہ گئے. اور خود ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے، ان کو ٹارگٹ بنانے کے لیے ہر ایک حربہ استعمال کیا گیا. تو بھائی آپ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ آپ کے کون سے کوئی دانت زیادہ باہر نکلے ہوئے ہیں؟ آپ بھی تو یہی کچھ کریں. ایسا کون سا مرض ہے یہ میگرین جس کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا، اور شہریار افریدی کو اس کے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے فرانس، اور سرکاری خرچے پر 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینہ 19 یا 20 سپٹمبر کو یہ گئے تھے، اور اب اندازہ لگا لیں کہ 20 اکتوبر آنے والی ہے، اور اس عرصے کے دوران کارکردگی کا لیول اگر آپ دیکھیں تو 0. اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے میں نے اگلے 3-4 ملکوں کا انہوں نے بتا دیا کہ میں نے کینیڈا جانا ہے، میں نے جرمنی جانا ہے، میں نے فلان جگہ جانا ہے، میں نے فلان جگہ جانا ہے، اور وہاں پر جا کے بھی صرف سیر سپاٹے کرنے ہیں. یہ سیر سپاٹے کے لیے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کو بنایا. اور اگر کسی میں بھی تھوڑی سی غیرت ہو، اور یہ جو کہتے ہیں اللہ کو جان دینی، اگر واقعی ان کے ذہن کے اندر ایسی کوئی چیز ہے تو ان کو فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے یا ان سے استعفیٰ لے لینا چاہیے. لیکن چونکہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر ان کے آخری لیول تک کا جو عہدیدار ہے سب اس حمام میں سب دنگے، باقی جماعتوں کے بھی تمام عہدیدار ایسے ہی ہیں، وہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. لیکن دعوے نہیں کرنے چاہیے اپنی پاک بازی کے، اپنی امانت کے، اپنی دیانت کے. اس طریقے سے دعوے نہیں کرنے چاہیے جو ایک دم سڑک پر آ کے پھوٹ جائیں. خیر یہ تو ایسے ہی رہیں گے، ان کی صورتحال انہوں نے بدلنا نہیں ہے. نواز شریف صاحب
امپورٹنٹ ہے. نواز شریف صاحب اس وجہ سے امپورٹنٹ ہیں کہ کل جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ, اور جلسہ کرنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر, اور اس جلسے میں انہوں نے اہم اعلان کرنے ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا گفتگو کے آغاز میں, کہ ان کے ایک نہایت قریبی ساتھی نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی چپ کا روزہ توڑیں گے. وہ چپ جو مسلم لیگ نون کے ڈویژنل کنونشنز کے اختتام کے بعد جاری تھی اور ابھی تک جاری ہے, اور اس دوران اگر ان کی طرف سے کچھ ٹویٹس آئے ہیں تو وہ بھی صرف تعزیت کے ٹویٹس آئے ہیں. عمر شریف صاحب کی تعزیت کا ٹویٹ آیا, پرویز ملک صاحب کی تعزیت کا ٹویٹ آیا, ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے پر تعزیت کا ٹویٹ آیا. اس قسم کے صرف تعزیت کے ٹویٹس آئے, اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ان کی طرف سے منسوب بات سامنے نہیں آئی. البتہ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ نواز شریف صاحب کچھ اہم سیاسی فیصلے کرنے جا رہے ہیں, اور ان سیاسی فیصلوں کا ممکنہ طور پر وہ جلد اعلان کریں گے, اور کل ان کا اس حوالے سے بھی کوئی امپورٹنٹ خطاب کیا جا رہا ہے. پہلے اس جو جلسہ ہے دھوبی گھاٹ فیصل آباد کا, اس جلسے سے خطاب کرنا تھا, اس جلسے میں شرکت کرنی تھی شہباز شریف صاحب نے, لیکن چونکہ وہ سیڑھیوں سے گر گئے ہیں اور کمر پہ ان کا کچھ مسئلہ ہے, لہٰذا ابھی تک ڈاکٹرز نے ان کو مزید ایک ہفتہ آرام کا مشورہ دیا ہے, لہٰذا وہ فیصل آباد کے جلسے میں شرکت نہیں کریں گے. اب نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو دوبارہ فرنٹ لائن پر لانے کا فیصلہ کیا, اور یہ ایک ٹرکی سچویشن اس وجہ سے کہ مریم صاحبہ نے وہ واحد پاکستان کی پولیٹیکل لیڈر ہیں جنہوں نے اس وقت گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ آف کے درمیان پہلی مرتبہ میڈیا پر آ کر اس ساری صورتحال پر بات کی, اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے اندر حکومت کس طرح چل رہی ہے, اور وہ تمام چیزوں چونکہ اب آپ سن چکے ہیں, جان چکے ہیں, لہٰذا مجھے اب اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ رولز پاس ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا کے بڑے سخت قسم کے رولز پاس ہو گئے ہیں, اور فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ یوٹیوبرز اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, لہٰذا بڑی سوچ سمجھ کے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. خیر 50 کروڑ روپے جرمانہ بھائی میں نہیں ادا کر سکتا, یہ انہوں نے جس پہ رکھا ہے 50 کروڑ روپے جرمانہ, اور اس کا تعین بھی انہوں نے کرنا ہے کہ کون سی بات منفی تھی جو حکومت کے خلاف ہے. منفی خبر دینے پر بھی چارج لگ سکتا ہے, لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ اچھی خبریں اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. خیر یہ جو نواز شریف صاحب نے ڈویژنل کنونشنز کرنے کا فیصلہ کیا, اور ان ڈویژنل کنونشنز سے میں بھی مریم صاحبہ سامنے آئیں گی. اب وجہ کیا ہے اس ساری صورتحال کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مریم صاحبہ کو بطور اگلے الیکشنز کے لیے مین سٹریم لیڈر کے طور پر نہ صرف اسٹیبلش کرنا بلکہ ان کے قد میں اور زیادہ اضافہ کرنا. دوسرا, اب مریم صاحبہ کو ایک جینون اس وقت کراؤڈ پلر بن چکے ہیں. مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کے بعد اگر کوئی کراؤڈ پلر ہے تو وہ مریم صاحبہ ہیں, اور مریم صاحبہ نے اس بات کو نہ صرف اسٹیبلش کیا بلکہ آزاد کشمیر, سیالکوٹ, ڈسکا, یہ سارے الیکشنز کے اندر ان کی کیمپینز اس حوالے سے اس بات کا مکمل طور پر ثبوت ہے کہ وہ کراؤڈ پلر بھی ہیں. اب مسلم لیگ نون کو نظر آ رہا ہے, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ الیکشنز اب کچھ زیادہ دور نہیں ہیں. مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ الیکشنز اب بہت قریب ہیں, لہٰذا اب ہمیں جو پبلک مومنٹم ہے اس کو بڑھانا چاہیے, اور جو اپنی جو مین اسٹریٹجی ہے اس کو اب سامنے لے کے آنا چاہیے. اور اس کے لیے اسٹریٹجی کو اگر سامنے لے کے آنا ہے تو, اور اس کو ایک انتخابی نعرے میں بدلنا ہے, ایک الیکٹورل نیریٹو اس کے لیے تشکیل دینا, تو اس کے لیے مریم صاحبہ کا میدان میں آنا ضروری تھا. لہٰذا اب ان کے لیے یہ پلان بنایا گیا, اور مریم صاحبہ اب پاکستان بھر کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ورکرز, جو مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن ہیں, ان سے خطاب کریں گی, اور یقینی طور پر ان خطاب کے اثرات ہوں گے. اب یہ باتیں بھی ہم نے ماضی میں دیکھی بہت زیادہ کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی, یعنی ان کے قریبی حلقوں کی طرف سے بار بار جب ان پہ پریشر آیا تو وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہی کہہ کے ڈرانے کی کوشش کی یا دھمکانے کی کوشش کی کہ جناب عمران خان اسمبلیاں توڑ دے گا یا قبل از وقت انتخابات کرا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کے جو اس وقت 3 بنیادی جو آبجیکٹس ہیں وہ اچیو کرنے کے بعد وہ مڈ ٹرم الیکشنز کال کر سکتے ہیں یا ارلی الیکشنز کال کر سکتے ہیں. اس کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹس, نیب آرڈیننس, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کامیاب جوان پروگرام, ہاؤس فائنینس لونز اور اس قسم کے جو دیگر ان کے پروجیکٹس تھے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اگریسولی ختم کریں اگلے سال بجٹ سے پہلے. اور اس بجٹ کے اندر انہوں نے جو اس کے لیے فنڈز رکھے ہیں وہ تمام کے تمام یوٹیلائز ہوں, لوگوں کے پاس جائیں تاکہ وہ بجٹ کے بعد اگلے الیکشنز کی طرف جا سکیں. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, یا سمجھیں کہ میری یہ خام خیالی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگلے الیکشن میں جانا چاہیے. اب اگر اگلے الیکشن اور اس وقت جو سٹینڈ آف ہے, اگر ہم اس کو بھی دیکھیں کہ اگر یہ حل بھی ہو جائے تو عمران خان صاحب کے لیے مشکل وقت
بڑھے گا وہ کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماضی کے اندر جو تجربات ہم نے دیکھے ہیں، جب بھی سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر تناؤ آیا ہے تو اس کا بیکلیش آیا اور اس حکومت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا جب اسامہ بن لادن والا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ سٹینڈ آف سامنے آیا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں میمو گیٹ آیا تھا جہاں پر ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی اس پٹیشن کے اندر فریق بن گئے تھے۔ نواز شریف صاحب بھی کالا کوٹ پہن کے وہاں پہ گئے تھے، بعد میں اس کا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے میمو گیٹ کے اندر فریق نہیں بننا چاہیے تھا۔ مسلم لیگ نون کے لیڈرز کی طرف سے یہ بیان آیا تھا، سعد رفیق صاحب کی طرف سے، خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، دیگر کی طرف سے۔ لیکن خیر اب اس صورتحال کے اندر جب ایک جانب سٹینڈ آف ہے، ایک جانب مسلم لیگ نون اب عوامی پالیٹکس کے اندر لوگوں کو موبلائز کرنا چاہتی ہے، تو اس کا جو امپورٹنٹ جو ڈراپ سین ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی۔ مسلم لیگ نون ہر ایک ڈسٹرکٹ لیول پر جا کر لوگوں کو موبلائز کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہے تاکہ ایک ماس موومنٹ کو ڈیولپ کیا جائے اور دسمبر تک اس موومنٹ کو ایک نقطہ عروج پر لے کے جایا جائے، جہاں پر آ کر نواز شریف صاحب یہ اعلان کریں کہ جناب میں واپس آ رہا ہوں، اور اس کے لیے ہی اب یہ تمام اسٹریٹجیز آگے بڑھ رہی ہیں۔ ممکنہ طور پر نواز شریف صاحب اہم اعلان کریں گے اس حوالے سے بھی، لیکن ابھی نہیں، یہ کل کے جلسے میں نہیں، کل کے جلسے کے اندر جو ان کا اعلان ہوگا وہ اسی حوالے سے ہوگا جو اس وقت ملک کے اندر کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس کے اوپر وہ بتائیں گے، اپنے ماضی کے تجربات بتائیں گے، اپنی حکومت کو بتائیں گے کہ ہمیں کس وقت کہاں پر کس طریقے سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، اور اب لاڈلے کے وجہ سے خود دباؤ میں آئے ہوئے ہیں۔ اس تمام صورتحال ممکنہ طور پر وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ دیکھیں اب یہ کل جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے یہ اس کا رزلٹس کیسا رہتا ہے، کیسے چلتا ہے، لیکن شہریار افریدی کو معافی نہیں مل سکتی سر، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔